نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيص قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيص ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ عزیز دوستو، حیض اور نفاس سے متعلق ضروری اسباق شروع تھے۔ آج ہے سبق نمبر 3، لیکن سبق نمبر 3 کو میں پورا نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ تفصیلی ہے۔ سبق نمبر 3 کا عنوان ہے تمہید برائے تسہیل فہم احکام، کہ اس میں تمہید ذکر ہے کہ حیض اور نفاس کے جو مسائل ہے اس کے سمجھنے میں یہ آپ کے لیے ممید اور معاون ثابت ہوگی۔ پہلی بات، تبدیل عادت، معتادہ کی عادت بدل جانے کے لیے ایک مرتبہ خلاف عادت دمی صحیح آ جانا کافی ہے یا تکرار ضروری ہے؟ اس میں ائمہ کرام کے اختلاف ہے، لیکن مفتابی قول ایک مرتبہ کا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، تکرار شرط نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، حیض کی ابتدا اور انتہا۔ جب خون فرج داخل سے خارج ہو جاتا ہے تو حیض شروع ہو جاتا ہے، اور جب 3 اور 10 دن کے درمیان حقیقتاً یا حکماً منقطع ہو جاتا ہے تو حیض ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ، حیض آنے کی عمر۔ 9 سال کی عمر سے لے کر 55 سال تک حیض آ سکتا ہے۔ 9 سال سے پہلے اور 55 سال کے بعد خون آئے تو حیض نہیں، البتہ 55 سال کے بعد بالکل سرخ یا سیاہ رنگ کا خون آئے تو وہ حیض شمار ہوگا۔ ایک اور فائدہ نفاس سے متعلق، نفاس کی ابتدا اور انتہا۔ پورا بچہ یا اس کے اکثر حصہ کے باہر آنے کے بعد جب خون فرج داخل سے خارج ہو جائے تو نفاس شروع ہو جاتا ہے، اور 40 دن پورے ہونے پر یا اس سے پہلے حقیقتاً یا حکماً خون بند ہونے پر نفاس ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 30 دن کے معتادۃ النفاس کو 42 دن خون آیا۔ 30 دن کی معتادۃ النفاس کو، یعنی وہ عورت جسے نفاس کا خون آتا ہے لیکن 30 دن تک آتا ہے، پھر بعد میں وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کو خلاف عادت ایک مرتبہ 42 دن خون آیا، 42 دن خون آیا تو پچھلی عادت کے مطابق 30 دن نفاس کے ہوں گے اور باقی 12 دن استحاضہ کے۔ حکماً یہ سمجھا جائے گا کہ 30 دن پر نفاس کا خون بند ہو گیا تھا، اگرچہ حقیقتاً بند نہیں ہوا تھا، لہٰذا 30 دن کے بعد وہ عورت نماز بھی پڑھے گی، شوہر کے ساتھ بھی مل سکتی ہے، روزہ بھی رکھے گی۔ اب دیکھیے بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہے جنہیں خون آتا ہے 40 دن تک، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نفاس کا خون ہے۔ اگر 10 دن تک یا 11 دن تک خون آئے تو وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پورے 11 یا 10 دن یہ حیض کے خون ہے، وہ عادت وغیرہ جانتے بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے شروع میں ابتدا میں یہ بات ذکر کی کہ ان احکام کو سمجھنا عورتوں پر بہت زیادہ لازمی ہے۔ دیکھیے عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن حیض اور نفاس کے مسائل کے سمجھنے کے لیے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی گھر سے نکل سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان مسائل کی اہمیت۔ لہٰذا میری التماس ہے مرد حضرات سے کہ وہ بھی ان مسائل کو سمجھے، اور جو خواتین ہے وہ بھی ان مسائل کو سمجھے، تاکہ صحیح طریقے سے وہ اپنی عبادات کو بجا لائے، کیونکہ اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے، حج اور عمرے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ان مسائل سے غافل رہیں گے تو آپ کی عبادات، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔
تو خدا را ان مسائل کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ آگے چند فوائد ہے وہ نفاذ سے متعلق ہے انشاءاللہ، وہ تھوڑے سے ضروری مسائل ہے اور ضروری فوائد ہے، وہ انشاءاللہ پھر میں کل کے درس میں ذکر کروں گا۔ اما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔